السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا تو غزہ میں جنگ ختم کرے یا پھر امریکی حمایت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ العربیہ کے ذرائع کے مطابق یہ غیر معمولی امریکی دباؤ دراصل خلیجی ممالک کی بے مثال سفارتی کوششوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اطلاعات ہے کہ اسرائیل ایک حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ واشنگٹن کی جانب سے دباؤ واضح طور پر اور شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس دوران اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر میں ٹرمپ کی اس پیغام رسانی کے بعد شدید اضطراب کی کیفیت پائی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ اس وقت حماس کے ساتھ براہ راست مذاکرات کر رہا ہے، جبکہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بالواسطہ بات چیت کا عمل بھی جاری ہے۔ دوسری طرف امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے ایک باخبر ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاونین نے اسرائیلی حکام کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر جنگ نہ رکی تو ہم آپ کی حمایت سے بردار ہو جائیں گے۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ نتنیاہو کو کنسرٹ اور عوامی سطح پر حمایت حاصل ہے، مگر وہ سیاسی عزم کے فقدان کا شکار ہیں۔ امریکی سپریم کورٹ نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کو وینزویلا کے ہزاروں تارکین وطن کا تحفظ یافتہ درجہ منسوخ کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے انتظامیہ کی ایک ہنگامی درخواست کو منظور کرتے ہوئے حکام کو گزشتہ جو بائیڈن انتظامیہ کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی اجازت دے دی، جس نے وینزویلا کے تقریباً 3,50,000 افراد کو عارضی طور پر محفوظ حیثیت یعنی TPS تحفظ فراہم کیا تھا۔ TPS امریکی حکومت کی طرف سے ایک عہدہ ہے جو بعض ممالک کے افراد کو عارضی امیگریشن ریلیف فراہم کرتا ہے جو غیر معمولی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، جیسا کہ جاری تنازعات، قدرتی آفات یا دیگر بحران جو شہریوں کے لیے اپنے ملک میں واپس جانا غیر محفوظ بناتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے مارچ 2021 میں اعلان کیا کہ وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام کا حوالہ دیتے ہوئے وینزویلا کے لوگ TPS حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ ضرورت مند غیر ملکی افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کے لیے 1990 میں قائم کیے گئے وفاقی پروگرام کے لیے اہل ہوں گے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائی جاری رکھی اور انسانی امداد کے داخلے میں رکاوٹ ڈالی تو اس کے خلاف پابندیاں عائد کی جائے گی۔ تینوں ممالک کے لیڈروں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ اگر اسرائیل نے نئے سرے سے شروع کیے گئے فوجی حملے بند نہیں کیے اور انسانی امداد پر عائد پابندیاں ختم نہیں کی تو ہم جواب میں مزید ٹھوس اقدامات کریں گے۔ CNN نیوز کے مطابق ان ممالک نے خبردار کیا کہ ان کارروائیوں میں مخصوص پابندیاں شامل ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے ان کے جواب میں انہیں 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملہ کرنے والے حماس کے جنگجوؤں کو بڑا انعام دینے اور اس طرح کے مزید مظالم کی دعوت دینے کا مورد الزام ٹھہرایا۔ ایک مشترکہ بیان میں فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ سمیت 23 ممالک کے وزرائے خارجہ اور یورپی یونین کے نمائندوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر غزہ میں امداد کی مکمل رسائی کی اجازت دے۔ انہوں نے اسرائیل سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو جان بچانے کے لیے آزادانہ اور غیر جانبداری سے کام کرنے کی سہولت پیش کریں۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل نے 2 ماہ سے زائد عرصے سے انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے سے روک رکھا ہے۔ خوراک، ادویات اور ضروری سامان ختم ہو چکا ہے۔ محصور آبادی کو غذائی قلت کا سامنا ہے۔ غزہ کے لوگوں کو وہ امداد ملنی چاہیے جس کی انہیں شدت سے ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی UNRWA کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل ناکہ بندی کے 11 ہفتوں کے دوران غزہ میں غذائی قلت کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور اگر خوراک کی قلت جاری رہی تو یہ شرح تیزی سے بڑھ سکتی ہے۔ جنوا میں ایک پریس بریفنگ کے دوران UNRWA کے ڈائریکٹر برائے صحت آکی ہیرو سیٹا نے کہا ہے کہ میرے پاس موجود اپریل کے آخر تک کے اعداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ غذائی قلت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تشویش یہ ہے کہ اگر خوراک کی قلت موجودہ شکل میں جاری رہی تو یہ تیزی سے بڑھے گی اور پھر ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گی۔ واضح کہ اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ حکومت، انسانی حقوق اور بین الاقوامی رپورٹروں کے مطابق اسرائیل نے غزہ کے لیے خوراک اور طبی و انسانی امداد کی ترسیل بند کر کے علاقے میں پہلے سے موجود انسانی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ صحت و انسانی خدمات نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کو دیے جانے والے $60 ملین کے وفاقی گرانٹس ختم کر رہا ہے کیونکہ یونیورسٹی یہود مخالف ہراسانی اور نسلی امتیاز کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی۔ محکمے نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے یہود مخالف ہراسانی اور نسلی امتیاز کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کرنے کی وجہ سے HHS نے متعدد کثیر سالہ گرانٹس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن کی مجموعی مالیت تقریباً $60 ملین ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے تحت کیمپس پر کسی بھی قسم کے امتیاز کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی فنڈ صرف ان اداروں کو دیے جائیں گے جو تمام طلباء کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں۔ حالیہ ہفتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ کے خلاف اپنی کارروائیوں کو تیز کر دیا۔ اس نے تقریباً $9 بلین کے وفاقی فنڈز کی باضابطہ جانچ شروع کی ہے اور یونیورسٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کچھ پرو فلسطین گروپس اور مظاہروں میں ماسک پہننے کے معاملات پر سختی کریں۔ سعودی وزارت حج و عمرے کا کہنا ہے کہ اب تک مختلف ممالک سے 42% عازمین حج مملکت پہنچ چکے ہیں، جن کی تعداد 6,70,000 سے زیادہ ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حج 2025 کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے فضائی، بری اور بحری ذرائع سے عازمین کے قافلوں کی روزانہ کی بنیاد پر آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ فضائی ذرائع سے 5,89,200 جبکہ زمینی راستے سے 17,000 اور بحری ذریعے سے 1,04,000 عازمین مملکت پہنچ چکے ہیں۔ عازمین کے لیے امیگریشن سروس فراہم کرنے والے ادارے جوازات کا کہنا ہے کہ عازمین کے استقبال اور انہیں بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اہلکاروں کو مختلف زبانیں سکھائی گئی ہے تاکہ عازمین کو بہتر انداز میں رہنمائی کی جا سکے۔ اس سے قبل سعودی وزارت داخلہ نے بتایا تھا کہ روٹ ٹو مکہ پروگرام کے آغاز سے اس سال 18 مئی تک 10 لاکھ عازمین حج اس سے مستفید ہوئے ہیں۔ سعودی ویژن 2030 کے تحت یہ پروگرام 7 ممالک کے 11 ایئرپورٹ پر عازمین کے سفر کے طریقہ کار کو آسان بناتا ہے۔ پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، ترکیہ، مراکش اور کویت ڈائیوار اس میں شامل ہیں۔ سعودی ریلوے ساز نے گزشتہ سال کے مقابلے میں حج 2025 کے لیے نشستوں میں 25% کا اضافہ کیا ہے۔ رواں سال حرمین ریلوے کے ذریعے 20 لاکھ عازمین کو سروس فراہم کی جائے گی، جس کے لیے رواں سال 4 لاکھ نشستوں کا اضافہ ہو سکے گا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمہوریہ کیمرون کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی قیادت نے کیمرون کے صدر پال بیا کو تہنیتی پیغام روانہ کیے۔ سعودی قیادت نے کیمرون کے صدر کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی صحت و خوشحالی اور کیمرون کی حکومت و صدر عوام کے لیے مسلسل ترقی اور خوشحالی کی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت مذہبی امور نے کہا ہے کہ آج تک سعودی عرب پہنچنے والے بنگلہ دیشی حجاج کی تعداد 50,317 ہو چکی ہے، جو 127 پروازوں کے ذریعے سعودی عرب میں داخل ہوئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی قومی ایئر لائن بیمن نے 64 پروازیں چلائی گی، جن کے ذریعے 25,111 حجاج کو منتقل کیا گیا، جبکہ سعودی ایئر لائنز نے 43 پروازوں کے ذریعے 16,941 حجاج کو پہنچایا۔ فلائی ناز ایئر لائن نے 20 پروازوں کے ذریعے 8,265 بنگلہ دیشی حجاج کو سعودی عرب پہنچایا۔ حج کی پہلی پرواز 29 اپریل کو حضرت شاہ جلال بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوئی تھی اور سعودی عرب جانے والی پروازوں کا سلسلہ جاری ہے، جو بنگلہ دیش میں بھی 31 مئی تک برقرار رہے گی۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے گزشتہ سال 128 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا، جو فضائی شعبے میں 15% اضافہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شماریات کی جنرل اتھارٹی کے ٹرانسپورٹ اسٹیٹسٹکس پبلیکیشن 2024 کے مطابق سعودی ایئرپورٹس پر بین الاقوامی مسافروں کی تعداد 69 ملین تک پہنچ گئی، جو 2023 کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ مقامی مسافروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، جو 6% ہے، اور ان کی تعداد 69 ملین تک ہو گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد سب سے زیادہ رہی، جو 49 ملین تھی۔ پچھلے سال کی نسبت 2024 میں یہ اضافہ 14% اضافہ ہوا۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 37 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو گزشتہ سال سے 18% بڑھ کر ہے۔ دمام کے کنگ فہد ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی کل تعداد 13 ملین تھی، جو 2023 سے 15% زیادہ رہی۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار چین کے دورے کے دوران اپنے چینی ہم منصب وانگ ی سے ملاقات کی، جس میں خطے کی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج منگل کو پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق دونوں نے جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی صورتحال، پاک چین دوستی کے مستقبل کی سمت اور CPEC-2 پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید کہا گیا کہ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ اور دوستی کو سراہتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام امور پر مشترکہ خیالات پر اطمینان کا اظہار کیا اور علاقائی امن، ترقی اور استحکام کے لیے دو طرفہ تعاون جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عوامی جمہوریہ چین کے وزیر خارجہ وانگ ی کی دعوت پر محمد اسحاق ڈار 19 سے 21 مئی 2025 تک بیجنگ کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دورے کے دوران اسحاق ڈار چین کے وزیر خارجہ وانگ ی کے ساتھ جنوبی ایشیا میں بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال اور اس کے امن و استحکام پر اثرات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت کر رہے ہیں۔
دونوں وزرائے خارجہ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور باہمی دلچسپی کے علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔